علیکم ناظر اکرام، میں حسن عباس زینب ٹی وی سے۔ آج ہم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب سید تہذیب الحسن صاحب قبلہ سے روبرو ہو رہے ہیں اور ان سے چند سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے سوال جناب سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب، یہ ماہ رمضان ہے اور ماہ رمضان میں اللہ نے جو ماہ رمضان کو فضیلت دی ہے دوسرے مہینوں کو نہیں دی ہے، تو یہ ماہ رمضان کی فضیلت میں مومنین کو آپ کیا کہنا چاہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین اکرام اور آپ کے چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ مہینہ یعنی ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک، جو سارے مہینوں پہ فضیلت رکھتا ہے، اس کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حضرات، ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی فضیلت کے سلسلے میں یہ ہے کہ قرآن مجید اس میں نازل ہوا۔ شب قدر کو اللہ نے اسی مہینے میں قرار دیا ہے، اور قرآن مجید میں روزے کو جو فرض کیا ہے وہ اسی مہینے میں فرض کیا ہے، تو روزہ بھی واجب ہے اسی مہینے میں، اور شب قدر اس مہینے میں قرار دیا ہے اللہ نے، اور قرآن مجید کو اللہ نے اسی مہینے میں نازل کیا ہے۔ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ خود سازی کے لیے، اپنے کو سنوارنے کے لیے یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ اس طرح سے کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ، اے لوگوں، ماہ مبارک آنے والا ہے، یعنی شہر اللہ جسے ماہ رمضان کہتے ہیں، آنے والا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ یہ مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ ہے۔ اس کی راتیں ساری راتوں سے بہتر ہیں، اس کے دن سارے دنوں سے بہتر ہیں، اس کی ساعات اور گھڑیاں جو ہیں دوسرے ساعت اور گھڑیوں سے بہتر ہے۔ اعمالکم فیہ مقبولہ و دعاؤکم فیہ مستجابہ، تمہارے اعمال اس ماہ مبارک میں قبول ہیں اور تمہاری دعائیں بھی اس ماہ مبارک میں مستجاب ہیں۔ اس مہینے میں بہت سے امور کی طرف، بہت سے کاموں کی طرف پیغمبر نے اشارہ فرمایا، کہا کہ تمہیں اس مہینے میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ فضیلت میں یہاں تک کی ہے کہ اس ماہ مبارک کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ اس میں سونا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی تسبیح کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتوں کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ ہونا چاہیے جو پیغمبر نے اپنے خطبے میں فرمایا۔ یہ کہا کہ آپ اپنے بڑوں کا احترام کریے اور اپنے بچوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آئیے، یعنی گویا ایک سلیقہ سکھایا گیا ہے اس ماہ مبارک میں ہمیں کہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے بولیں، کیسے بات کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، جو سماج میں یا معاشرے میں یا گھرانے میں جو بزرگ ہیں، جو چھوٹے ہیں، ان کے ساتھ بیہیویئر یعنی ہمارا طریقہ کار کیسا ہونا چاہیے، پیغمبر نے ہمیں اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور آخر میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دیں کہ جب یہ خطبہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تو مولا کائنات سے کہا کہ اس مہینے میں بہترین اعمال انجام دینا چاہیے، تو سوال کیا کہ وہ بہترین اعمال کیا ہیں، اس مہینے میں سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الورع عما حرم اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے
پرہیز کرنا چاہیے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ محرمات میں یعنی کہ مثلاً ہمیں حرام سے پرہیز کرنا چاہیے، ہماری نگاہیں جو ہے وہ حرام سے دور رہیں، ہماری زبان جو ہے وہ پاک و پاکیزہ رہے، اور ہم جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور جو بھی کام انجام دیں وہ خوشنودی پروردگار کے لیے انجام دیں۔ دو چیزوں کی طرف ماہ شعبان کی جو دعائیں بیان کی گئی ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دو بات کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ پیغمبر نے فرمایا دعا میں ہے کہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر الصیام، ہمارے لیے رجب و شعبان کو مبارک قرار دے اور ماہ رمضان المبارک کو در کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور عبادت اور روزے کی توفیق عنایت فرما۔ وہیں پہ ایک دو جملہ اور ہے کہ وحفظ اللسان و غض البصر، اے پروردگار ہمیں ہماری زبان اس میں محفوظ ہونا چاہیے، یعنی اس میں زبان کی حفاظت کے طرف توجہ دلائی گئی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ جو ہے وہ زبان سے ہوتے ہیں، لہذا ہمیں نہ تو غیبت کرنا چاہیے، نہ کسی کے اوپر تہمت لگانا چاہیے، نہ کسی کے اوپر الزام لگانا چاہیے، نہ تو بہتان لگانا چاہیے، نہ غلط نسبتیں دینا چاہیے، یہ سب زبان سے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ تو زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے، زبان اپنے قابو میں رہے، کسی مرد مومن کو، پڑوسی کو، عزیز و قریب کو ایذا رسانی اپنی زبان سے نہیں کرنا چاہیے۔ جانتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبان کا زخم بہت گہرا ہوتا ہے، تلوار کا زخم جو ہے وہ، اسلحے کا زخم جو ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، لیکن زبان کا زخم جو ہے وہ مٹتا نہیں ہے، لہذا ہم کسی کو ٹھیس نہ پہنچائیں اپنی زبان کے ذریعے سے، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلخوری نہ کریں، کسی کی نمامی نہ کریں، ہمیشہ دوسروں کو بانٹنے کی کوشش نہ کریں بلکہ دو دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ تو زبان کے اوپر کنٹرول رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اپنی نگاہوں کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ نگاہوں سے بھی بہت سے گناہ ہوتے ہیں، نامحرم کو دیکھنا ہوتا ہے، یا پھر اسی نگاہوں میں سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ غیبت بھی کر لیتا ہے۔ مثلاً فرض کریے اپنے کان گوش چشم سے کوئی ایسی بات کی طرف اشارہ کر دیں کہ جو مناسب نہیں ہے، تو لہذا ہمیں اپنے ان دونوں چیزوں کو خاص طور سے اس ماہ مبارک میں، رمضان میں، ان دونوں چیزوں کے اوپر کنٹرول رہے، ایک زبان کے اوپر کنٹرول رہے اور ایک اپنی نگاہوں کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھیں لیکن روزے کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح کی طرف بھی ہم کیا رہیں، متوجہ رہیں کہ ہمارے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ جناب ہمارے ناظرین کرام کے لیے دوسرا سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، تو ماہ رمضان میں قرآن کو جب اللہ نے نازل فرمایا، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ہم کیا میسج دے سکتے ہیں؟ اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے لوگ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے قرآن مجید یہ دستور الحیات ہے، یہ زندگی ہے، تبیان لکل شیء۔ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان ہے۔ قرآن مجید میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو انسانی زندگی سے مربوط ہو اور اللہ نے اس کو قرآن مجید میں ذکر نہ کیا ہو۔ قرآن مجید مکمل دستور حیات ہے، یہ اخلاقی، سماجی، ہر رخ سے، جس رخ سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی بشر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات ہونی چاہیے تھی، نہیں، ہر وہ چیز کہ جو انسان کی زندگی سے مربوط ہے وہ سب کچھ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے سلسلے میں خاص طور سے توجہ کرنا چاہیے، اس کے احکام کے سلسلے میں توجہ کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنا چاہیے۔
امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی صحرا میں رہوں اور جنگل میں رہوں جہاں کوئی نہ ہو اور اگر میرے ساتھ قرآن مجید ہے تو مجھے تنہائی کی وحشت نہیں ہوگی۔ بہترین رفیق، بہترین دوست کے عنوان سے امام نے قرآن مجید کو گویا تعبیر فرمایا، یعنی قرآن کے ساتھ رہیں گے تو انس رہے گا، مانوس رہیں گے، یعنی پھر جب آدمی اکیلا کہیں رہتا ہے تو اسے ڈر لگتا ہے، خوف لگتا ہے، لیکن قرآن اگر ہے تو گویا اکیلا پن نہیں ہے۔ لہذا ہمیں قرآن مجید کی سے وابستہ رہنا چاہیے اور قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کو سے الگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن مجید کے سلسلے میں خود قرآن کی آیہ کریمہ ہے کہ سورہ فرقان کی وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ہمیں قرآن کو ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین میں فرمایا ہے کیا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتی یردا الیہ علی الحوض، وہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ حوض کوثر پر وارد۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے، یعنی قرآن سے بھی وابستہ رہو گے اور اہل بیت سے، دیکھیے دونوں کے درمیان میں جدائی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ صرف کتاب ہمارے لیے کافی ہے، تو یہ بات درست نہیں۔